मॉनसून का दौर, गर्मी और हब्स का जोर, रात में कभी घुटन कभी खुशगवारी। सुबह सवेरे ही सूरज की धुआंधार एंट्री, दोपहर में दर्जाए हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी के 80% तनासुब ने घुटन बढ़ा दी। हवाओं की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा हो गई। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान बादल बरसने की नवीद सुना दी है। महंगाई के मारे आवाम पर एक और हमला। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 519 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 344, परचून 358 रुपये फी किलो बरकरार। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 268 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,920 रुपये की हो गई। सब्जियों के भाव भी आउट ऑफ कंट्रोल। हर हंडिया की ज़रूरत टमाटर 205, प्याज पौने 200 और आलू 50 रुपये किलो। लहसुन 270, अदरक थाईलैंड 345 रुपये किलो हो गई। शिमला मिर्च 300, भिंडी 160, करेले 120, टिंडे 180 रुपये किलो हो गए। को ज़्यादा हक मिलना चाहिए, जो लो लेवल है उनको ज़्यादा हक मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अपर क्लास। यहाँ पे मुल्क में, हमारे मुल्क में जो अपर क्लास है उनको बेनिफिट मिल रहा है और जो लो लेवल है उनको बेनिफिट नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, सरकारी मंडी बनाई हुई है, यहाँ पे रेट कुछ है और आम पब्लिक के लिए रेट कम। हर कोई तो यहाँ नहीं आ सकता, गाड़ियों वाले यहाँ पे आ सकते हैं और दूसरे नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो ये कोई मुतवाज़न तरीका नहीं है। मुतवाज़न तरीका यही है कि सबको एक जैसी एक छत के नीचे रखा जाए, चाहे कोई बड़े हैं चाहे छोटे हैं। फलों के भी आवाम को झटके। केला 210 पर अड़ गया, आम चौंसा 310 पर बरकरार। सेब ने भी 300 की जिद पकड़ ली। अमरूद 190, आलू बुखारा 330 रुपये किलो तक पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब से अटक के अरकान असम्बली की मुलाकात, अवामी ज़रूरियात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर गौर। अटक में इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर वज़ीर आला को खराज तहसीन। मरियम नवाज का कहना था कि सफाई सुथराई के बाद अब पूरे सूबे के तमाम शहरों में पीने का साफ पानी मुहैया करना मेरा अज़म है। मुस्लिम लीग नून ने ही मुल्क को एटमी ताकत बनाया है। मोटरवेज दी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबा भर में निकासियाब सीवरेज सिस्टम और रोड्स के मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन और सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स के ज़रिए एहतमाम नुमाइश का आज दूसरा रोज़। मुल्क भर से आर्ट, फैशन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर समेत तख्लीकी शोबों से वाबस्ता तलबा ने मुनफरिद प्रोजेक्ट शुरू किए। नुमाइश में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के शोबे आर्किटेक्चर के तलबा की धूम। तलबा का मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की जानिब नौकरियों की पेशकश होने की लगी। तलबा का कहना है कि मुस्तकबिल में हमारे प्रोजेक्ट्स बुलंदियों को छुएंगे। टेक्सटाइल और आर्ट के नमूनों ने दिल मोह लिए। 3000 साल पुराना खूबसूरत इंडियन डिज़ाइन तैयार करने वाली तालिबा आयशा कहती हैं कि डिज़ाइन सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में मकबूल होगा। पाकिस्तान से बाहर एक नाम और मुकाम देने के लिए और पाकिस्तान को मज़ीद आगे तरक्की देने के लिए एक प्लेटफॉर्म चुना है, जिसके अंदर मैंने एक इंडियन आर्ट को लिया है। वो इसलिए क्योंकि इस इंडियन आर्ट को बाहर वर्ल्ड वाइड ही क्या, इंडिया में भी वो चीज़ हासिल नहीं थी। जब मेरी रिसर्च के मुताबिक इंतहाई खूबसूरत आर्ट था, मैंने इस वॉल आर्ट को मिनिएचर स्केल के साथ प्ले करके टेक्सटाइल की सरफेस और फैशन इलस्ट्रेशंस के अंदर ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन के साथ एक नई खूबसूरत शक्ल देने की कोशिश की। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के तालिब इल्म अली ज़फ़र की फार्मूला 1 रेसिंग गाड़ी तवज्जो का मरकज़। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने खुद रेसिंग गाड़ी चलाई और थीसिस को सराहा। अली ज़फ़र का कहना था कि मुझे सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि इस काबिल भी बनाया है कि मैं अपना प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। सब लोगों का रिव्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे खुशी हो रही है। और कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये किसी बच्चे का थीसिस है। वो ये समझ रहे हैं कि ये किसी ब्रांड का स्पॉन्सर हुआ है काम, ये थीसिस नहीं लग रहा किसी को। रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं लोगों के, मज़ा आ रहा है। अभी फर्स्ट डे है, कल का दिन देखते हैं कल क्या होता है। बस मार्केट के अंदर अगर फैशन डिज़ाइनर्स की जो एक बहुत बड़ा स्कोप है, हमारे पास बहुत अच्छा काम हो रहा है फैशन और आर्ट के हवाले से।
پھر آرکیٹیکچر کا ایک ان کا اپنا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. فیشن شو اندر چل رہا ہے, بہت اچھا بچوں نے ایک کریٹیو کام کیا ہے. اور اس کے ساتھ ابھی میں خود مختلف سٹالز کو چیک کر کے آئی ہوں. اتنا اسٹانشنگ کام ہے, یعنی جو دنیا کے اندر بھی آپ کو ڈالرز میں یا یوروز میں وہی کام اتنا مہنگا ملتا ہے, وہاں پہ ان بچوں نے بہت محنت کے ساتھ بہت خوبصورت کام کیا ہے. اور ان تمام بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو جو ہے وہ میں شاباش دینا چاہتی ہوں. اور چیف منسٹر پنجاب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے, وہ انکریج کرتی ہیں. یہ سال نوجوانوں کا سال ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے, اور اس سال کے اندر اس ایگزیبیشن کا ہونا اور اس ایگزیبیشن کے ذریعے مارکیٹ کے ساتھ ان بچوں کو ان کا لائزون کریٹ کرنا, تاکہ یہ انٹرپرنور بن سکیں, تاکہ یہ اپنے لیے ایک اچھا روزگار کما سکیں اور یہ ڈگریاں ان کی ضائع نہ ہوں. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری سپیریئر یونیورسٹی کی معترف کہتی ہیں کہ سپیریئر یونیورسٹی نے تعلیم کو نئی راہ دی. سپیریئر یونیورسٹی میں انڈسٹری میٹس اکیڈیمیا سے گفتگو میں کہا کہ سپیریئر یونیورسٹی نے طلبہ اور اکیڈیمیا کو اکٹھا کیا. پہلے خواتین صرف ڈاکٹر یا ٹیچر بن سکتی تھی, آج خواتین ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا رہی ہے. طلبہ کو آرٹ اینڈ ڈیزائن کے لیے بہترین ذرائع فراہم کرنا ہوں گے. پوری ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. ان کی دن رات کی انتھک محنت کے بعد جو ہے یہ اتنا بڑا ایونٹ انہوں نے آرگنائز کیا. ہمارے اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی ٹیم, دے ڈیزرو اے ہیوج اپریسیشن. آج کے آئی ایم اے کا انڈسٹری میٹ اکیڈیمیا کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم لوگ کیسے انڈسٹری اور اکیڈیمیا کو اکٹھا کر سکتے ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ, تاکہ جو ایجوکیشن اور پریکٹس کا گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے, تاکہ ہم اس طرح کا ہیومن کیپٹل پروڈیوس کریں جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے. تو جب تک انڈسٹری اور اکیڈیمیا ملے گی نہیں, وہ جو انوویشن اکانومی کو چاہیے, نالج اکانومی کو جو ہیومن کیپٹل چاہیے, وہ ہم لوگ نہیں پریپیئر کر سکتے. اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں, جہاں پہ آج بچوں کا کام جو ہے وہ شوکیس کیا جا رہا ہے. آج کا پلیٹ فارم یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی یوتھ کتنی انوویٹیو ہے, کتنی کریٹیو ہے, اور ان کے اندر پوٹینشیل ہے, اینڈ دے آر ریڈی ٹو ڈٹرمن دا فیوچر آف ڈیزائن انڈسٹری. نوجوان نسل انڈسٹری کو ترقی دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے کہا, پاکستان کی نوجوان نسل بہت قابل ہے, ہمیں صرف اسے درست سمت دینی ہے. آئی ایم اے 2026 انوویشن کی علامت ہے. طلبہ کو انڈسٹری میں آگے بڑھانے کے لیے آئی ایم اے ویژن ہے. میرا مقصد نوجوان نسل کو آگے بڑھانا ہے. میں پارٹنر یونیورسٹیز کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں جنہوں نے اعتماد کر کے پاکستان کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا. جماعت اسلامی کا مہنگائی لیوی ٹیکس کے خلاف احتجاج. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں, ملک میں ایک مخصوص طبقہ تمام تر مراد حاصل کر رہا ہے. تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لے کر مخصوص طبقے کو سہولیات دی گئی ہیں. آئی پی پیز کے مالکان سے ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا. پیٹرول 325, ڈیزل 383 روپے سے زائد قیمت پر فروخت ہو رہا ہے. پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے سے ملک میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا 9واں روز. ملک بھر میں اشیاء کی ترسیل متاثر. پورٹس پر درآمدات کے کنٹینرز رک گئے. گڈز ٹرانسپورٹرز کے وفاق اور صوبائی حکومتوں سے مطالبات میں تاحال ڈیڈ لاک برقرار. خبردار ہوشیار, ٹریفک پولیس پکڑ دھکڑ کے لیے تیار. ڈرافٹنگ, خطرناک ڈرائیونگ, زگزیگ اور کرتب پر اب معافی نہیں ملے گی. سوشل میڈیا پر اپلوڈ ویڈیوز پر بھی ایکشن ہوگا. سی ٹی او لاہور کے مطابق سڑکوں کو ریسنگ ٹریک سمجھنے والے افراد کے خلاف اب مقدمات درج کیے جائیں گے. مختلف واقعات کی ویڈیوز کی بنیاد پر 3 مقدمات درج کر دیے گئے. حد رفتار سے زیادہ تیزی موت کی وجہ بن سکتی ہے, احتیاط کیجیے. حد رفتار میں گاڑی اور موٹر سائیکل چلائیں, جان سے زیادہ کچھ قیمتی نہیں. پنجاب سیف سٹی نے آگاہی ویڈیو جاری کر دی. پچھلے روز حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی گاڑی مقررہ حد رفتار سے زیادہ تھی. سیف سٹی حکام نے اپیل کی ہے کہ نوجوان ڈرائیور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹریفک قوانین پر عمل کریں. لاہور پولیس اہلکاروں کے ٹارگٹ کلنگ کیس میں پیش رفت. ٹارگٹ کلرز کی نشاندہی
LWMC کی گاڑی کے ٹریکر سے کی گئی۔ ملزمان کو ٹریکر کا علم ہوا تو انہوں نے مریدکے کے قریب گاڑی اور ڈرائیور کو چھوڑ دیا۔ ملزمان نے سب انسپکٹر عدیل اور کانسٹیبل اسد پر فائرنگ کے بعد موبائل فون بند کر دیے تھے۔ فرار ہونے والے ساتھی تاحال پولیس کی گرفت میں نہ سکا۔ مصری شاہ میں ٹارگٹ کلر ریحان بٹ کے گھر سے ہینگ گرنیڈ بھی برآمد ہوا۔ ریحان بٹ اور فیاض بٹ کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا۔ پولیس نے ایک ہی خاندان کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کو کیس اسٹڈی قرار دے دیا۔ باپ اور 2 بیٹوں کے پولیس کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے پشت عناصر کی نشاندہی کر لی گئی۔ ٹارگٹ کلر فیاض بٹ کی بیٹی کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 21 سال کی ماہنور شہزادی بھی اسی مدرسے میں زیر تعلیم رہی جہاں ٹارگٹ کلر فیضان پڑھتا رہا۔ ماہنور کو تفتیش کے لیے نام معلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ماہنور کے موبائل فون اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا فورینزک کروایا جا رہا ہے۔ جعلی پولیس اہلکار اصلی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ مغل پورہ پولیس نے پولیس وردی پہن کر گن پوائنٹ پر دھمکیاں دینے والا ملزم دھر لیا۔ چند روز پہلے ملزم نے پولیس وردی میں نجی کلینک پر آ کر اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر کے فیس مانگنے پر ملزم نے پولیس وردی کا روپ ڈالا اور گن پوائنٹ پر دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ پولیس نے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم عبدالتوحید پہلے سے ہی سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ نکلا۔ سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش نہیں چلے گی۔ چوکی منہالہ پولیس نے حیدر علی نامی ملزم کو سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش پر پکڑ لیا۔ ملزم سے اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ لاہور پولیس 9 سربازوں کے پیچھے پڑ گئی۔ لاری اڈا پولیس نے 2 رکنی متحرک 9 سرباز گینگ پکڑ لیا۔ ملزم انصر اور وسیم سے 5 موبائل، 1 لاکھ روپے نقدی اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اور سروں کے سلطان استاد نصرت فتح علی خان کو بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ شہنشاہی قوالی کی آواز کا جادو آج بھی عالمی سطح پر قائم۔ ان کے گانے نسل در نسل سننے والوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ نصرت فتح علی خان نے عالمی افق پر پاکستان کا نام روشن کیا، قوالی کے فن کو مشرق سے مغرب تک پہنچایا۔